ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ یہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کی بات ہے جب ڈاکٹر اقبال نے یہ کلام لکھا تھا، اور اس میں یہ مصرع آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے، کہ مسلمانوں پر آج اتنی جو ناگفتہ بے حالت ہے، یہ جو زوال پذیر ہیں، جو زوال کا شکار ہیں، ان کو اتنی ساری ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ زوال پذیر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور اگر آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی ایک تعداد ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی سہولیات بن چکا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے، 2 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، ملک وال میں ایک خاتون نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا، جو 2 تو فوت ہو گئے اور ایک زندہ بچ گیا۔ ماں کو پولیس پکڑ کر لے گئی، اور جب واقعے کا، جب اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو وہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنے بچوں کو زہر دیا تھا۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ملتان کے اندر زکریا یونیورسٹی کا ایک طالب علم اپنے یونیورسٹی کی چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے، اور اس کی جیب سے جو رقم وصول ہوا تھا اس کے اندر یہی تحریر تھا کہ میں نے بہت تگ و دو کی، بہت کوشش کی، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں سوسائڈ کر رہا ہوں، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو کیا زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے؟ کیا زندگی کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے؟ کیا زندگی کا مقصد وہ سہولیات حاصل کرنا ہے؟ زندگی کا ہر درد، ہر خواہش، ہر حسرت، ہر تمنا، ہر آرزو، اور جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، ان سب کا حل مسلمان کے لیے کہاں ملتا ہے؟ وہ ملتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں اپنے ہر مشکل، اپنے ہر کام کو، اپنے ہر ایک خواہش کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آنا چاہیے، اور وہیں پر جو ہے اس کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ اس کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کو اپنے آقا کی بارگاہ میں آنا ہوگا، وہیں سے اس کو اس کا حل ملے گا۔ تو آئیے اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اس حدیث پاک کو علامہ ذکی الدین علیہ رحمہ اپنی کتاب الترغیب و ترہیب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ مدینہ شریف میں قیام پذیر ہوئے، تو وہ کچھ دور ایسا گزرا تھا کہ جس میں بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی زیادہ تر زمین پتھریلی ہے اور بہت کم ایسی ہے جو زرخیز ہے، تو ان کے گزر بسر کا، ان کا جو ذریعہ معاش تھا مدینہ والوں کا، وہ تھا کھیتی باڑی، اور کھیتی باڑی تبھی ہو سکتی کہ پانی ہو، تو بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط چھایا ہوا تھا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن اتنے گزر چکے تھے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا، اور آپ کے چہرے سے، آپ کے چہرے مبارکہ سے جو ہے وہ نکاحت کے جو آثار تھے وہ بالکل نمایاں تھے، بالکل عیان تھے۔ تو ایک مرتبہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے کر کے آتے ہیں، سامنے سے سیدنا ابوبکر عمر بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے؟ تو وہ دونوں حضرات عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا چلے آپ کا دیدار کرتے ہیں تاکہ بھوک کی شدت میں کمی آ جائے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، اسی نے مجھے بھی باہر نکالا ہے۔ چنانچہ اب یہ
قافلہ فاقہ عشق و مستی چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے اب تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کی خوشبو کی آہٹ پا کر باہر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں شخصیات کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، چنانچہ اپنے بالا خانے میں ان کو بٹھاتے ہیں اور پھر گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، ایک بکری کا بچہ لیتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بنا کر کے گھر والوں کو دیتے ہیں اور فرمایا کہ میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ پھر جب یہ گوشت اپنے گھر والوں کو دے کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے چہرے سے نقاہت کے، کمزوری کے آثار نمایاں ہیں۔ ڈر جاتے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں، پھر اپنے باغ میں جاتے ہیں، وہاں سے کھجوروں کا خوشہ جب وہ توڑ کر کے لاتے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ، کھانا پکنے میں تھوڑی تاخیر ہے، تھوڑی دیر لگ جائے گی، آپ اتنی دیر میں کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کھجوریں تناول فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، کھانا پک جاتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے۔ جب دسترخوان پر کھانا آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بڑھاتے ہیں اور ایک روٹی لی اور اس کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھا، چند بوٹیاں رکھیں اور اپنے ایک غلام کو یہ کہہ کر کے دیا کہ جاؤ یہ کھانا میرے گھر لے کر کے جاؤ کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھوک سے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ذرا غور کریں نا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اگر خواہش فرماتے تو کیا جنت سے نہ نعمتیں آتی، لیکن نہیں، میرے آقا نے بھوک کو اختیار فرمایا اور یہ میرے آقا کی اختیاری بھوک تھی، یہ کوئی اضطراری نہیں تھی، بلکہ بھوک کو میرے آقا نے خود جو ہے وہ اختیار فرمایا تھا۔ اچھا دیکھیں نا ذرا کہ اگر ہم اوپر سے دیکھتے ہیں تو بالکل وہی منظر ہے اور اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی وہی منظر ہے، یعنی اگر ہم اپنے آقا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو میرے آقا نے بھی بھوک کو جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے، اور اگر آقا کے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی عالم ہے کہ اگر آقا بھوکے ہیں تو غلام بھی بھوکے ہیں، اگر غلاموں کی طرف دیکھیں کہ اگر غلام بھوکے ہیں تو آقا بھی بھوکے ہیں۔ دیکھیے کیسی نسبت تساوی ہے کہ جو کنڈیشن رعایا کی ہے وہی کنڈیشن ایک حکمران کی ہے، وہی کنڈیشن ایک نبی کی ہے، تو چونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم وہ حکمران بھی ہوتا ہے، وہ قاضی بھی ہوتا ہے، اس کے پاس یہ سارے عہدے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسی نسبت تساوی ہے اپنے درمیان اور اپنی رعایا کے درمیان کہ اگر خود بھوکے ہیں تو رعایا بھی بھوکی ہے، اگر رعایا بھوکی ہے تو آپ خود بھی بھوکے ہیں۔ تو دیکھیے یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز زندگی ہے، یہ طرز زندگی ہے، اور آپ نے غربت کو، افلاس کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو زوال ہے اس کا سبب دولت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ آئیے غلاموں کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو غلاموں کی بھی یہی حالت ہے۔ غزوہ احد کے اندر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا جاتے ہیں، اور ایک اور صحابی رسول جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے، یہ بھی جو ہے وہ شہادت پا جاتے ہیں۔ تو آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، یہ دو چادریں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لے کر کے آتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک چادر سے میرے چچا کو کفن دیا جائے اور ایک چادر سے حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ کفن دیا جائے۔ اچھا یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ مصعب بن عمیر ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، مکے کے اندر ایک مالدار خاتون ہے، ایک بزنس مین خاتون ہے جو اپنے زمانے کی مالدار خاتون تھی، اور اس کے بیٹے کا نام ہے مصعب بن عمیر، اور یہ خاتون اپنے بیٹے کو اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس جو پہنایا کرتی تھی، اور مکے کے لڑکوں میں سب سے جداگانہ لباس اس مصعب بن عمیر کا ہوا کرتا تھا۔ اور
یہ خاتون اپنے بیٹے کو ایسے اعلیٰ قسم کے عطر جو ہے وہ لگایا کرتی تھیں کہ جس گلی سے مصعب بن عمیر گزر جایا کرتے تھے دیر تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اچھا، ان مصعب بن عمیر کی پر نگاہ پڑتی ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ میرے آقا کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، اس دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو دیکھیے والدہ کی اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر محبت ہوتی ہے، لیکن دین کے آگے یہ بھی آڑے آ گئی، کہا کہ تو نے میرے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اعلیٰ قسم کی پوشاک، وہ اعلیٰ قسم کا عطر اپنے بیٹے سے ضبط کر لیتی ہیں اور اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہجرت کر جائیں، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچتے ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر جو چادر ہوتی ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی ہے اور کئی جگہ پر پیمند لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے غلام مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرمایا یہ وہی مصعب ہے جو مکے کے اندر اعلیٰ لباس پہنا کرتا تھا، جو اعلیٰ قسم کی خوشبو لگایا کرتا تھا۔ تو یہ مصعب بن عمیر غزوہ احد کے اندر جب شہادت پاتے ہیں اور جب ان کے کفن کی باری آتی ہے تو اتنا کپڑا نصیب نہیں ہوتا کہ پورا تن جو ہے وہ ڈھک جائے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی چادر سے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں کی طرف اذخر نامی گھاس جو مدینہ شریف میں اگتی تھی، فرمایا کہ اس گھاس سے ان کے پاؤں کو ڈھانپ دیا جائے۔ جی ہاں، وہ حضرات جنہوں نے غربت و افلاس کو تو گلے لگا لیا لیکن اپنے آقا کی غلامی کو نہیں چھوڑا اور اپنے آقا کی تربیت، اپنے آقا کی تعلیم کو نہیں چھوڑا، اسی کو اپنائے رکھا ہے اور یہ کامیاب ہو گئے۔ میٹھے اور پیارے اسلامیوں، یہ اس دور کی بات ہے جب اہل اسلام غریب ہوا کرتے تھے۔ تو ذرا غور کریں نا، اس غربت کے عالم کے اندر بھی یہ لوگ اپنے آپ سے مطمئن تھے، اپنی زندگی سے مطمئن تھے، قلب اطمینانی ان کو حاصل تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ والی مطمئنہ والی ان کی جناب وہ کیفیت تھی کہ ان کی جو خواہشات تھی، ان کی بلکہ خواہشات کا مرکز ہی پیارے آقا کی ذات ہوا کرتی تھی کہ بس ان کی صحبت، ان کا دیدار بس ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا اور پیارے آقا کی جو تعلیمات ہیں ان پر سیکھنا، ان پر عمل کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ مال و زر سے ان کو ذرا جتنا لگاؤ نہیں تھا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو جب فتح مکہ ہوتا ہے، اب اہل اسلام کی حالت کچھ قدرے بہتر ہوتی ہے، تو فتح مکہ کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا اسی جو ہے وہ سفر کے اندر غزوہ حنین جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ غزوہ حنین کے اندر جب گمسان کا جب رنگ پڑتا ہے، جب وہ اپنا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور کئی مسلمان جو زخمی ہو جاتے ہیں، کئی شہید ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ فتح سے مکنار فرماتا ہے، لیکن اس عالم میں جب کئی مسلمان، جب کئی مجاہد زخمی ہو جاتے ہیں تو ایک طرف سے آواز آتی ہے، ایک زخمی طرف سے آواز آتی ہے، العطش، پیاس پیاس، تو ایک صاحب پانی اس کو پلانے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی اس زخمی سپاہی کے منہ کے اندر جیسے وہ پانی اندیلنے لگتے ہیں تو قریب سے آواز آتی ہے العطش، تو یہ اپنے بول نہیں سکتے، اتنی نقاہت، اتنی کمزوری ہوتی ہے اور موت سامنے دستک دے رہی ہوتی ہے دروازے پر، لیکن ایسے عالم کے اندر بھی اشارہ کر کے کہتے ہیں میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، مجھے حاجت نہیں، مجھ سے زیادہ اس کو حاجت ہے۔ چنانچہ وہ جو پانی پلانے والا ہوتا ہے، وہ جو ساقی ہوتا ہے، وہ دوڑتا ہے اس سپاہی کی طرف اور جب اس کے منہ میں پانی اونڈیلنے لگتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے العطش۔ یہ صحابی اشارے سے کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس کو حاجت ہے، جاؤ اسے پانی پلا دو۔ جب یہ ساقی دوڑ کر اس سپاہی کے پاس پہنچتا ہے، وہ سپاہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ سپاہی دوڑ کر پچھلے یہ دوسرے سپاہی کی طرف آتا ہے، جب اس دوسرے سپاہی کے پاس بھی آتا ہے تو یہ بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ پہلے سپاہی
کے پاس آتا ہے، جب پہلے سپاہی کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر دیکھیے کیسی کیسی مثالیں ہیں ایثار کی، کیسی کیسی مثالیں ہیں قربانی کی، کیسی کیسی مثالیں ہیں انسانیت کی، ایک اچھے کردار کی، ایک اچھی خصلت کی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہم تو ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے مرتے وقت بھی اپنے اصول کو نہیں چھوڑا، اپنے آقا کی تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی روح کو سمجھا، جنہوں نے دین کی روح کو پایا، اور جنہوں نے واقعی جو ایک دین کا اور اسلام کا جو مزاج تھا، انہوں نے اس مزاج کو سمجھا تھا۔ آج سیر شدہ انسان بھی دوسرے کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ کتراتا ہے کہ کہیں اس کو دینا نہ پڑ جائے، اس سے جو ہے وہ جی چراتا ہے، اپنا منہ پھیرتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کی شان تو یہ ہے کہ موت دروازے پر آئی ہوئی ہے، دستک دے رہی ہے، اور پتہ بھی ہے سامنے موت ہے اور ادھر پانی مل رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان ترقی پا رہے ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کے پاس مال آ رہا ہوتا ہے، تو اس دور میں بھی اسلام زوال پذیر نہیں ہوا تھا، اسلام کی کوئی خستہ حالی نہیں ہوئی تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے زوال کا سبب نہ تو غربت ہے اور نہ ہی مالداری ہے۔ مزید تھوڑا اور آگے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، اس سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی پسماندگی کا، اپنی غربت کا، اپنے وہ حالات کی نازک جو صورتحال کا جب وہ اظہار کرتا ہے۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے رب نے کثیر مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، میرے رب نے مجھے کثیر مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں اپنے مال کا مصرف کیا اختیار کروں۔ اچھا، جب ان دونوں غلاموں نے مختلف سوال کیے نا، ایک کا مجدانہ وہ سوال ہے، دوسرے کا اس سے اگینسٹ سوال ہے، جب ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی التجا سرکار کی بارگاہ میں کی، اچھا سرکار کا جواب دینے کا ذرا انداز دیکھیے گا۔ اس طرح بیٹھے ہوئے عدی بن حاتم، تو میرے آقا نے اپنا چہرہ انور ایسے عدی کی طرف کیا، کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہوا ہے، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہوا ہے۔ حضرت عدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا نہیں، سنا ہوا ہے۔ اچھا یہ ہیرا یہ عراق کا شہر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عدی، اگر تجھے زندگی نے ساتھ دیا، اگر تیرے ساتھ زندگی نے وفا کی، تو دیکھے گا کہ ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، اتنا یعنی عراق سے چلے گی، ذرا اور کیجیے گا کہ ہیرا سے ایک خاتون چلے گی اور وہ اکیلی ہوگی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ہیرا سے چلے گی اور مکہ آئے گی، اتنا طویل سفر کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اچھا یہ حضرت عدی بن حاتم جو ہیں یہ کہتے ہیں میں دل ہی دل کے اندر سوچ رہا تھا تو کیا اس دور میں بنو طے کے جو ڈاکو ہیں وہ مر گئے ہوں گے؟ یہ دل میں ابھی سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے آقا نے جو آگے سے جو جملہ ارشاد فرمایا نا اس سے میری حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عدی، اگر تجھے زندگی نے وفا کی، اگر زندگی نے تیرے ساتھ وفا کی اور تو زندہ رہا تو دیکھنا مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر کیسر و کسرا کا مال آئے گا۔ ذرا غور کیجئے گا کہاں کیسر و کسرا، اور آج اگر اس کی مثال دی جائے، ادنا سی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ ٹکرائیں تو کیا حشر ہو سکتا ہے، امریکہ کے ساتھ ٹکرائیں تو کیا حشر ہو سکتا ہے، جن کے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور وہ اپنے ملک کے رہتے ہوئے ہمارے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، اور بندہ یہ کہے کہ تجھے چائنا کا مال، تجھے چائنا کی حکومت مل جائے گی تو کتنا عجیب سا لگے گا۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اے عدی اگر تجھے زندگی نے ساتھ دیا، اگر تیرے ساتھ زندگی نے وفا کیا تو کیسر و کسرا کا مال مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر دیکھے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا اور میرے آقا نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عدی اگر تیری زندگی نے وفا کی، اگر تیرے ساتھ زندگی نے وفا کی اور تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ ایک شخص
اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا لیکن اس کو زکوٰۃ کا کوئی حقدار نہیں ملے گا۔ ایک شخص اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلے گا لیکن اس کو کوئی حقدار نہیں ملے گا کہ جس کو وہ زکوٰۃ دے۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہیرا سے ایک عورت چلتی ہے اور وہ مکہ میں آتی ہے اور سوائے اللہ کے اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، کوئی اس کو چھوتا تک نہیں ہے، وہ صحیح و سالم آتی ہے اور آ کر کے اپنا کام کرتی ہے، حج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے اور بالکل باخرید چلی جاتی ہے۔ پھر حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سنہرا دور آتا ہے، پھر کیسر و کسریٰ فتح ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر کیسر و کسریٰ کا جو مال تھا، جو ریشم تھا، جو حریر تھا، جو مال و دولت تھا، میں نے پھر مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر دیکھا۔ کہتے ہیں یہ دو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور فرماتے ہیں کہ تیسری چیز میں نہ دیکھ سکا اس لیے کہ زندگی وفا نہ کرنے والی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے ساتھ تمہاری زندگی نے وفا کیا تو ضرور دیکھنا، اس لیے کہ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دو باتیں پہلے ارشاد فرمائی وہ تو میں دیکھ چکا، لیکن اب آگے میری زندگی نہیں ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام میں ذرا غور کیجئے، اب یہاں پر اتنا مال و دولت لوگوں کے پاس آ چکا ہے، مسلمان امیر ہو چکے ہیں، ہر مسلمان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حقدار کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کوئی حقدار نہیں مل رہا، اور پھر بھی لوگوں کے اندر اتنا جو وہ اطمینان ہے اور اتنا عدل و انصاف ہے اور لوگوں کے اندر اتنا ایک دوسرے کا جو ہے وہ درد ہے، احساس ہے، اتنا پیار و محبت ہے کہ کسی دوسرے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل اسلام کے زوال کا سبب نہ تو غربت ہے، نہ افلاس ہے، نہ ہی مال و دولت ہے کہ اگر مال و دولت آ جائے گا تو پھر جو ہے مسلمان جو ہے، اہل اسلام جو ہیں، یہ ان کا عروج آ جائے گا، یہ بہت زیادہ وہ ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ نہیں، اس کا تعلق نہ مال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ ہی غربت کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں قرون اولیٰ کے واقعات، ذرا تھوڑا سا اور نیڑے آ جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم اپنے ہی اس علاقے میں آ جاتے ہیں جب بر صغیر پر انگریز کا راج ہوتا ہے اور ہم غلام ہوتے ہیں۔ شاہی مسجدہ ایک انگریز آتا ہے اور اس کے سامنے ایک گداگر کھڑا ہوتا ہے، وہ گداگر سوال کرتا ہے، وہ جو انگریز ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، وہ اپنی جیب سے بٹوا نکالتا ہے اور اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے جیب میں وہ جب وہ اپنا بٹوا ڈالتا ہے، اپنا والیٹ ڈالتا ہے، تو ڈالتے ہوئے اس کو ادراک نہیں ہوتا، اس کا والیٹ نیچے گر جاتا ہے۔ جب اس گداگر کو اس والیٹ کا پتہ چلتا ہے تو اس والیٹ کو اٹھا لیتا ہے اور یہ سوچ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ جب یہ واپس آئے گا تو میں اس کو واپس دے دوں گا۔ چنانچہ وہ کافی دیر انتظار کرتا ہے، لیکن وہ جو انگریز آیا ہوا تھا وہ کسی دوسرے دروازے سے نکلا اور چلا گیا۔ اس بات کو، اس واقعے کو پورا ایک سال گزر جاتا ہے، پورا ایک سال گزر جاتا ہے، اور ایک سال گزرنے کے بعد اس کا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی جاننے والا ہوتا ہے، وہ انگلستان سے آتا ہے، وہ اس کو گھمانے کے لیے، وہ اس کو یہ تاریخی مسجد دکھانے کے لیے لے کر کے آتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ شاہی مسجد کے اندر داخل ہونے لگتا ہے، اس گداگر نے اس کو پہچان لیا اور جا کر کے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا، مجھے آپ سے کام ہے۔ اور قریبی اس کی کٹیا تھی، یہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور اپنی کٹیا سے وہ بٹوا، وہ وائلٹ لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے صاحب تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، 1 سال پہلے تم یہاں پر آئے تھے اور بے خیالی میں تمہارا یہ وائلٹ یہاں پر گر گیا تھا، تمہارا یہ بٹوا یہاں پر گر گیا تھا، یہ پرس گر گیا تھا اور یہ تمہارا پرس ہے، یہ اپنا رکھ لو۔ وہ پرس کو لیتا ہے اور پرس کے اندر سے دیکھتا ہے، پرس نوٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے پرس کو دیکھتا ہے، کبھی اس گداگر کو دیکھتا ہے، کبھی پرس کو دیکھتا ہے، کبھی گداگر کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا یار میں تو چلا گیا تھا، اتنا طویل عرصہ گزر گیا، تمہارے پاس اتنا مال و دولت آ چکا تھا، تم ایک اچھا گھر بنا سکتے تھے، تم اپنا ایک بزنس بنا سکتے تھے اور اچھی خوشحال زندگی گزار سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا صاحب بات پیسے کی نہیں ہے، بات گھر بنانے کی نہیں ہے۔ اس گداگر نے جو جواب دیا نا، یقین جانیے وہ دل دہلا دینے والا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، اس نے کہا تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں، جب کل بروز قیامت جب یہ پوری انسانیت اکٹھی ہوگی تو تمہارے نبی، ہمارے نبی سے اگر انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ میرے
امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تھا اور واپس نہیں کیا تھا، تو میرے آقا کی وہاں پر شرمندگی ہو جائے گی، میرے آقا وہاں پر شرمندہ ہو جائیں گے، تو میں اپنے آقا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا غور کریں، یہ سٹوری ہے، یہ کہانی ہے ایک گداگر کی جس کو لمحہ لمحہ ہر وقت میں پیسے کی حاجت ہے۔ آج اگر ایک مالدار کی، آج ایک بزنس مین کی سٹوری چھیڑی جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔